نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور نور علی نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون تاجدار کائنات رحمت کائنات برکت کائنات وقار کائنات افتخار کائنات باعث تخلیق ارض و سما تسکین ما و شما کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم الانبیاء والمرسلین تاجدار دو جہاں شفیع مجرمہ دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، آپ کے جملہ اصحاب پر اور قیامت کی صبح تک آپ سے محبت اور آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، ناظرین محتشم، آج کا دن بڑی عظمتوں اور رفعتوں والا ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ رمضان المبارک کا ہر دن ہی معظم اور محتشم اور مکرم ہے، لیکن پھر جب اسے ایک خاص نسبت نصیب ہو گئی تو نور علی نور ہو گیا. آج کے دن کو نسبت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر سیدۃ نساء العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ ساترہ صالحہ حافظہ قاریہ عالمہ محدثہ مفسرہ تقیہ نقیہ زکیہ جان احمد کی راحت میری مراد سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں. آج آپ کی خدمت میں ہم چند کلمات عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. برادران اسلام، قرآن مجید میں
25ویں سپارے میں سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے درمیان رہ کر تبلیغ رسالت کی اور درس توحید دیا، اس کے بدلے میں مجھے بہت اذیتیں دی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے اور آلائشیں رکھی گئیں، جان سے مارنے کی سازشیں بھی کی گئیں۔ خیر جو ہوا سو ہوا، میں نے کما حق دعوت توحید تم تک پہنچائی اور اسلام کو تمہارے قلوب میں داخل کیا۔ میں اس دعوت دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ویسے بھی اے لوگو تم مجھے اجر کیا دے سکتے ہو، ساری کائنات کو تو میرا صدقہ مل رہا ہے، لیکن تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تم کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یوں کرنا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، چونکہ مخدومہ کائنات اہل بیت کا وہ فرد ہیں کہ جن کے بغیر اہل بیت مکمل نہیں ہوتے۔ اس لیے آج ہم آپ کی خدمت میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زبان اس قابل کہاں کہ حضور جان جانا کی شہزادی کی بات کریں، زہد اور تقوی اور ورع کا کوہ ہمالیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ماننے والے دنیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، آپ نے ساری زندگی اپنی زبان سے سیدہ کا نام نہیں لیا اور فرمایا کرتے کہ میری زبان اس قابل نہیں کہ میں سیدہ کا نام لے سکوں، کہ آپ جانے جانا کی بیٹی ہیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ برادران اسلام، اکثر مؤرخین کے مطابق سیدتنا فاطمۃ الزہراء علیہ السلام کی مبارک ولادت اعلان نبوت سے 5 برس پہلے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر 35ویں سال میں ہوئی، اور اس حال میں کہ قریش تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، تب سیدہ پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ رکھنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام الہام الہی سے رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے دور رکھا ہے۔ چنانچہ امام دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ سے اور امام حاکم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ سیدہ کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوزخ سے دور اور محفوظ فرما دیا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ نام کی برکات ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ امام محب الطبری اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور ان کی ذریت کو قیامت کے دن آگ سے دور فرما دیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اب چنانچہ امام زین الدین محمد بن عبد الرؤوف المناوی متوفی 1031 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَسُمِّيَتْ بِالزَّهْرَاء لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الْمُصْطَفَى، آپ کو زہرا بھی کہا گیا کیونکہ آپ مصطفیٰ کی زہرا ہیں۔ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے زا اور ہا اور را، یہ اس کا مادہ ہے، زہارا، جس کا معنی ہے چمکتا ہوا روشن چہرہ، اور اسی مادے سے لفظ زہرا ہے جس کا معنی ہے کلی اور شگوفہ۔ تو چنانچہ جب ہم بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے جس میں یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوب چمکتی رنگت والے۔ یہ آپ کا جہاں حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، جس محدث نے بیان کیا تو اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نورانیت، روشنی، تازگی اور چمک میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ اب آپ سمجھ گئے کہ ایک مقام پر زہرا کا لفظ آیا ہے، آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ازہر اللون کا لفظ موجود ہے۔ اب خود سوچئے، جو ذات ازہر اللون کا بدعہ ہو، حصہ ہو جسم کا، پھر اس کے حسن کی تازگی اور روشنی اور ظاہری اور باطنی خوبصورت کا عالم کیا ہوگا جو ہماری عقلوں سے، ہماری فکروں سے اور ہماری دانش سے وراء الورا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا، تو وہ مجھے فرمانے لگیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مقدم ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جمال جہاں آراز سے اور آپ کے مبارک اعضاء سے جو شخصیت سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے وہ مخدومہ کائنات سیدہ پاک کی ذات ہے، سلام اللہ علیہا وعلی
ابیہا و امیہا۔ سیدہ پاک، سیدہ محترمہ مبارکہ کی ذات پاک پر کلی اور شگوفہ کے معنی میں لفظ زہرا کی دلالت یوں ہوتی ہے، ایک بڑی خاص بات جو ہمارے ائمہ نے لکھی کہ کلی اسے کہا جاتا ہے جو کھل کر پھول نہ بنا ہو۔ کلی اسے کہا جاتا ہے جو کھل کر پھول نہ بنا ہو اور منظر عام پر نہ آیا ہو۔ کیوں؟ کلی جب کھل اٹھے تو پھول ہو جاتی ہے، اور پھول کے بارے میں یہ دستور ہے کہ وہ منظر عام پر بھی آتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ مرجھا بھی جاتا ہے۔ چونکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا نہ تو آپ منظر عام پر آئیں، اس لیے بجا طور پر آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، چونکہ آپ نے اپنی ذات مبارکہ کو اس حد تک چھپایا کہ نامحرم تو رہے نامحرم، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق لطیف کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زہرا نے اپنے آپ کو اس حد تک چھپایا کہ نامحرم تو رہے نامحرم، ساری زندگی آپ کے سر اقدس سے مس ہونے والی چادر کو سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکے۔ محدث بریلی اہل بیت کی محبت میں یوں رطب اللسان نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خاکی تو رہے خاکی، آپ کو نوری بھی نہ دیکھ سکے۔ ایک طرف تو آپ کی یہ شان یگانہ ہے کہ ساری زندگی آپ خود منظر عام پر نہ آئیں، لیکن اس کلی سے دو پھول برآمد ہوئے۔ یہ کلی خود نہ کھلی، کیونکہ خود کھلتی تو پھول بن جاتی اور منظر عام پر آ جاتی، اور جب پھول منظر عام پر آئے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ شان دیکھیں، خدا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان بے نیازی ہے کہ اس کلی سے دو پھول برآمد ہوئے، وہ منظر عام پر بھی آئے اور مرجھائے بھی نہیں، بلکہ سدا بہار رہے اور چمکتے رہے، دمکتے رہے، اور اس چمک کو آگے تقسیم بھی کرتے رہے۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اب بھی اگر کسی کے روحانی مشام زکام سے پاک ہوں، کسی کو زکام نہ لگا ہو، کسی کی قوت شامہ درست ہو، سالم ہو، تو آج بھی اسے اس کلی کے دو پھولوں کی خوشبو برابر محسوس ہوگی۔ شاہ رضا نے تو کتنے عشرے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، مطلب بھی سنیے اور مقطع بھی سنیے۔ فرماتے ہیں سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام مناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا لما لقبت بالبطول، پہلے آپ نے فاطمہ نام کی وجہ تسمیہ سنی، پھر زہرا کی وجہ تسمیہ سنی، اب ہم بطول کی طرف آتے ہیں۔ سیدہ کا ایک لقب بطول بھی ہے، اور آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذات پاک میں وہ میلان نہیں تھا جو دوسری عورتوں میں مردوں کے لیے ہوتا ہے، چونکہ لفظ بطول کا مادہ وہ بطل ہے،
با تا اور لام، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے ممتاز ہونا اور جدا ہو جانا، اور وہ شے جو دوسری چیز سے ممتاز ہو اسے بطل کہا جاتا ہے، اور پھر بطول اس خاتون کو کہتے ہیں جو مردوں سے میلان نہ رکھتی ہو۔ اسی معنی کے لحاظ سے سیدہ مریم علیہ السلام کو بطول کہا جاتا ہے، اور اسی معنی کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ بنت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یوں کہیے علیہم الصلاۃ والتسلیم، بطول ہیں، کیونکہ آپ اپنے زمانے کی خواتین کے لحاظ سے شریف الاصل بھی ہیں، ممتاز بھی ہیں، اور دنیا و ما فیہا سے کٹ کر منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھیں، چنانچہ اس وجہ سے آپ کو عالمین کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا۔ چونکہ ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، فاطمہ نام کی وجہ اور پھر جو اس کی الہامی وجہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے بعد زہرا کے لحاظ سے کچھ کہنے کی جسارت کی، پھر لفظ بطول پر گفتگو کی، اور آج کے اس پروگرام جو کہ النور میڈیا پروڈکشن کی طرف سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس میں آپ کی ایک کنیت ہے ام ابیہا، اس پر کلام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیدہ پاک کی ایک کنیت ام ابیہا ہے، اس کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں، ایک کنیت ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن المدائنی یا ابن المدینی سے نقل کیا ہے کہ آپ کو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کی کنیت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات علیہ السلام کو اپنے بابا جان یعنی جان جانا سے اس قدر والہانہ محبت تھی، اور اس محبت میں وارفتگی کا یہ حال تھا کہ آپ کبھی بھی اپنے والد گرامی سے جدا نہ ہوئیں، اور پھر اس قربت میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے شفقت پدری حاصل فرمائی کہ باپ کی شفقتوں کو سمیٹا، نہیں، بلکہ ہر مشکل اور اوکھے ویلے میں آپ اپنے بابا پر یوں فدا ہوئیں، یوں قربان ہوئیں جس طرح ایک ماں اپنے پیارے بچے کا دفاع کرتی ہے۔ چنانچہ چشم تصور سے آپ دیکھیے اور تاریخ کی روشنی میں آپ ملاحظہ کیجئے، وہ ایک وقت ایسا آیا جب کسی بدبخت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حالت سجدہ میں اونٹ کا بوجھ رکھ دیا، یعنی میں وہ لفظ تعبیر کرنے سے قاصر ہوں، صرف جس کو سمجھ لیں کہ علائش، اونٹ کی علائشیں رکھ دی گئیں یا کسی جانور کی علائشیں لا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیٹھ مبارک پر جس نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دی، تو یہی کم سن شہزادی بیٹی پیاری لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا دوڑتی ہوئی آئیں اور ان علائشوں کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور کفار کو سخت غصہ کیا، اور پھر یہی شہزادی غزوہ احد میں جانثاروں اور بڑی عمر کے تجربہ کار خواتین اور حضرات کے ہوتے ہوئے
رخسار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی خدمات پیش کرتی ہیں۔ گویا یوں کہیے کہ محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پرملال کے بعد آپ نے اپنے بابا جان کی یوں نگہداشت کی اور یوں فدا ہوئیں، یوں واری واری ہوئیں جس طرح کوئی بڑی عمر کی خاتون اور ماں نگہداشت کرتی ہے۔ سو ان وجوہات کی بنا پر ہر زبان پر یہ لفظ جاری ہو گئے، ہذہ ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ ناظرین محتشم، یہ چند باتیں تھیں جو کہ صرف سیدہ سلام اللہ علیہا کے اسماء پر ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ آپ کی ذات مبارکہ تو وہ ہماری فہم سے وراء الورا ہے۔ حضرت اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیلسوف مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت مصطفیٰ کا پاس مجھے نہ ہوتا تو میں سیدہ کے مزار کا طواف کرتا، لیکن چونکہ شریعت نے منع کیا ہوا ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ میری عقیدتوں کا یہ حال ہے کہ اگر شریعت کے احکام میری نظر میں نہ ہوتے اور شریعت کی پاسداری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تو سیدہ کے مزار کے گرد گھومتا۔ سیدہ کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، ام ابیہا، ام الحسن والحسین کے طفیل آج جانے جانا کی امت سے اس موذی وبا کو اٹھا لے، ختم فرما دے، ترس فرما کر آقا علیہ السلام کی پیاری امت کو معافی عطا فرما دے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔